بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 اکتوبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج تیسرا بڑا جرگہ تھا اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مخالفین کو جواب دیا اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی کارکردگی، چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی کارکردگی اور اپنی عدلیہ کی جو کارکردگی ہے وہ ان کی جانب سے قوم کے سامنے رکھی گئی ہے۔ وہ بڑے اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ جس خبر کا میں انتظار تھا بطور پاکستانی، وہ استنبول میں ہونے والی جو کانفرنس تھی اور مذاکرات تھے پاکستان کے اور افغانستان کے، اس سے متعلق جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو تیل کمپنیوں کے شیئرز ہیں ان کی بلا اجازت فروخت روکنے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ پیٹرولیم ڈویژن تیل و گیس کی تلاش و پیداوار کے شعبے میں قومی سلامتی سے متعلق ضابطہ جاتی نظم و ضبط نافذ کرنے میں ناکام ہو رہا ہے، کیونکہ ایک کمپنی کے غیر قانونی شیئرز کی فروخت سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف ایچ ایل جو فرنٹریل ہولڈنگ لمیٹڈ کمپنی ہے اور جو ایس ای پی ایل اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تبدیلی اور ان کے شیئرز کسی غیر ملکی خریدار کو فروخت کرنے کے عمل پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پیٹرولیم کنسنس ڈی جی پی سی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کی جانچ پڑتال میں بھی ناکام رہا ہے۔ عدالت نے دونوں کمپنیوں کی ملکیت یا انتظامی ڈھانچے کی منتقلی سے متعلق تمام اقدامات روکنے کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ ایف ایچ ایل کمپنی ایس سی پی ایل میں بڑی حصے دار ہے اور مبینہ طور پر اس نے ڈی جی پی سی کی پیشگی منظوری کے بغیر شیئر ہولڈنگ اور انتظامی کنٹرول میں تبدیلیاں کیں، جو کہ پیٹرولیم ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن رولز کی خلاف ورزی ہے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق ایس سی پی ایل نے اپنی ملکیت اور انتظامی کنٹرول تبدیل کیا اور ایک نئے سرمایہ کار گروپ نے ایف ایچ ایل کے شیئرز اور کارپوریٹ کنٹرول سنبھال لیا، جس کے نتیجے میں ایس سی پی ایل کی ملکیت میں بالواسطہ تبدیلیاں آئیں جو پاکستان میں تیل و گیس کی تلاش اور پیداوار کے منصوبے چلا رہی ہیں۔ عدالت نے پیٹرولیم ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن رولز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ایسی کمپنی کے شیئرز، مفاد یا کنٹرول کی منتقلی کے لیے ڈی جی پی سی کی پیشگی تحریری منظوری ضروری ہے، تاہم ایف ایچ ایل اور ایس سی پی ایل دونوں نے بعد میں ریگولیٹر کے سامنے تسلیم کیا کہ یہ تبدیلیاں بغیر اجازت کی گئیں، جس سے انہوں نے شیئر ہولڈرز کی سطح پر اندرونی کارپوریٹ فیصلہ قرار دیا۔ دوسری جانب ڈی جی پی سی نے اب تک رول 69 ڈی کے تحت کوئی کارروائی نہیں کی، حالانکہ یہ قاعدہ ایسی خلاف ورزیوں کی صورت میں لائسنس معطل یا منسوخ کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ پیٹرولیم رولز کے مطابق بغیر منظوری ملکیت یا کنٹرول منتقل کرنا قابل سزا اور خلاف ورزی ہے۔ بار بار میڈیا کہتا ہے کہ ہم نے رابطہ کیا ڈی جی پی سی اور پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے، اب تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں آئی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو احکامات ہیں وہ واضح ہیں کہ آپ نے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ آئین اور قانون کے بغیر جب آپ اپنی من مرضی کریں گے اور جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی خلاف ورزی کریں گے، آئینی اور قانونی جو پروسیجر ہے اس کی خلاف ورزی کریں گے، تو پھر عدالت نے اس کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے۔ عدالت نے تیل کمپنیوں کے شیئرز کی بلا اجازت فروخت روکنے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہمارے جو معزز چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی ایک سالہ کا کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی کارکردگی قوم کے سامنے رکھی تھی، لیکن چونکہ قوم بہت زیادہ پیاسی ہے، قوم سننا چاہتی ہے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس حاجی یحییٰ آفریدی صاحب کی جو کارکردگی ہے، اور پھر ہماری معزز عدلیہ کی، اور اسپیشلی 26ویں یعنی ترمیم کے بعد جہاں 24 جج کر دیے گئے سپریم کورٹ کے، باقی بھی ہائی کورٹس میں ججز کی تعداد کو بڑھایا گیا، قوم سننا چاہتی ہے کہ کیا ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے یا ہماری عدلیہ نے انصاف عوام میں انصاف تقسیم کرنے میں کس حد تک اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ نبھائی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اب کل سپریم کورٹ کا اعلامیہ تھا، آج چیف جسٹس آف پاکستان کا اعلامیہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ عدلیہ میں اصلاحات ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ پوری قوم سن لے، ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جو سب سے بڑے قاضی ہیں، انہوں نے آپ کو یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے، انصاف کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب آپ کو
انصاف نظر آئے گا۔ سپریم کورٹ سے جاری اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے عدالتی نظام کی بہتری پر تمام ججز اور اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ عدالتی نظام کی بہتری آ چکی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے باضابطہ طور پر تمام ججز اور عدلیہ کو مبارکباد بھی پیش کر دی ہے کہ جو عدلیہ ہے اور عدالتی نظام میں بہتری آ چکی ہے۔ تمام ججز اور اداروں کو خراج تحسین پیش کیا اور ہائی کورٹ ضلعی عدلیہ کی کارکردگی کو اپریشیٹ کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اب آپ نے یہ جو میں آپ کو پریس ریلیز پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کل جاری کی تھی، اور آپ کو ایک منگو ٹانگے والے کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہوگا، اس کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے اور یہ نہیں کہ آپ نے بس میری باتوں پہ ہی رہنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے عدالتی نظام کی بہتری پر تمام ججز اور اداروں کو خراج تحسین پیش کیا اور ہائی کورٹس ضلعی عدلیہ کی کارکردگی کو بھی اپریشیٹ کیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ عدلیہ میں اصلاحات ادارہ جاتی تعاون کا نتیجہ ہیں۔ جو ریفارمز ہیں ایک نئے دور کا آغاز ہیں۔ اصلاحات کا مقصد ایسا نظام انصاف جو بر وقت ہو، شفاف ہو اور عوام دوست ہو، یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا۔ 45 سال بعد سپریم کورٹ رولز 2025 کے نفاذ سے ڈیجیٹل دور کا آغاز ہو گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ 45 سال بعد 1980 کے رول تھے، پھر کوئی بھی ایسا قاضی نہیں گزرا جس نے ان میں کوئی ترمیم کی ہو، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا، اور یہ ترمیم بھی جوڈیشل کمیشن نے کی ہے، جو 26ویں یعنی ترمیم کے بعد والا جوڈیشل کمیشن ہے۔ خیر، 45 سال بعد سپریم کورٹ رولز 2025 کے نفاذ سے ڈیجیٹل دور کا آغاز ہوا۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ رولز 2025 کا مقصد شفافیت، تیز انصاف اور ڈیجیٹل سہولت ہے۔ سال 2025 میں 22,848 مقدمات دائر ہوئے۔ 2025 میں سپریم کورٹ میں 22,848 مقدمات دائر ہوئے، 27,228 مقدمات کے فیصلے ہوئے۔ انصاف نہیں، وہ تو الگ بات ہے نا، وہ تو ہر کیس میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ فیصلے 27,228 ہوئے، دائر ہوئے 22,848۔ مجموعی زیر التوا مقدمات 60,410 سے کم ہو کر 55,951 رہ گئے۔ 24 ججز ہیں، دھڑا دھڑ مقدمات کو نمٹایا جا رہا ہے، اور جو 60,410 تھے پینڈنگ وہ کم ہو کے آ گئے ہیں، 55,951 رہ گئے ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ سزائے موت، عمر قید، خاندانی ٹیکس سروس مقدمات کو ترجیح دی گئی۔ عدالتی کارکردگی کی نگرانی کے لیے جوڈیشل ڈیش بورڈ کا اجرا ہوا۔ ایکسیس ٹو جسٹس ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت 1.64 ارب روپے کے ریکارڈ فنڈز جاری ہوئے۔ جوڈیشل کونسل نے ایک سال میں 130 شکایات نمٹائیں۔ پاکستان سیکریٹریٹ بھی قائم کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کے 31 اجلاسوں میں 53 ججز کی تقرری ہو گئی۔ 53 ججز آف سپیریئر جوڈیشری، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، کہتے ہیں جی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ہوئے، کتنے 31 اجلاس ہوئے اور 53 جج آپ نے تعینات کر دیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کو بھی شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ انصاف کے لیے، شفاف انصاف کے لیے، بر وقت انصاف کے لیے جو موجودہ سیٹ اپ ہے، ان کی جو خدمات ہیں وہ سنہری حروف میں لکھی جائیں گی مستقبل میں۔ مسلم لیگ نون سے متعلق ایک بڑی ماجد نظامی سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کچھ تفصیلات قوم کے سامنے رکھی ہیں کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نون کام کیسے کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون جہاں موروثیت ہی اصل میرٹ بن جاتا ہے، ضمنی الیکشن میں فیصل آباد سے بلال بدر چودھری جو کہ وزیر مملکت طلال چودھری کے بھائی ہیں، رانا احمد شہریار وفاقی مشیر رانا ثناءاللہ کے داماد ہیں، یہ جن کو ٹکٹ دیا گیا ضمنی الیکشن میں، ایک پہلا ٹکٹ دیا گیا بلال بدر چودھری کو جو طلال چودھری کے بھائی ہیں، رانا احمد شہریار جو رانا ثناءاللہ کے داماد ہیں، وزیر آباد سے بلال تارڑ جو کہ عطا تارڑ کے بھائی ہیں، فیصل آباد سے راجہ دانیال ریاض جو کہ راجہ ریاض کے بیٹے ہیں، ساہیوال سے چودھری طفیل جٹ جو چودھری حنیف جٹ آپس میں بھائی ہیں، سرگودا میں سلطان علی رانجھا سابق وزیر میاں مناظر رانجھا کے بیٹے، ہری پور سے سابق وزیر اختر نواز کے بیٹے بابر نواز کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جاری کیا۔ اب بھی کوئی کہے کہ مسلم لیگ نون اپنے لوگوں کو نہیں نوازتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو موروثیت تو بہت پیچھے رہ گئی نا، یہاں تو وہی جو اس وقت افسر ہیں انہی میں سے کسی کے بیٹے، کسی کے داماد، کسی کے بھائی کو ٹکٹ دی ہے۔ ایک عمران خان نے ہی تو ایک نئی تبدیلی لائے نا، جہاں سہیل آفریدی جیسے بندے آئے۔ سہیل آفریدی نے آج جرگہ کیا اور ان کا جو جرگہ تھا وہ انتہائی شاندار تھا، اور انہوں نے پھر جو ان کے خلاف پریس کانفرنس کی گئی، جو ان کے خلاف الزامات عائد کیے گئے، آج پہلی دفعہ انہوں نے جواب دیا۔
वज़ीर आला ने कहा कि DGISPR ने पेशावर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वफाकी वज़रा ने गलीज़ और घटिया इल्ज़ामात लगाए। उनका कहना था, मैं सबको सलाम कहता हूँ, करक वालों पश्तूनों की तारीख बदलेगी इंशाअल्लाह। जिस मकसद के लिए जलसा और जिरगे बुलाए हैं उस पर बात करेंगे। इमरान खान ने मेरा नाम लिया तो कुछ लोगों ने मुझ पर एतराज़ किया, लेकिन PTI ने मेरा नाम जब लिया तो कुछ लोगों का एतराज़ था। पहले हमें इस ऐवान का हिस्सा नहीं बनने दिया जाता था, फिर हम ऐवान में भी आए, हमने मुखालफत के बावजूद वज़ीर आला भी बने और पूरे वोट लिए, एक वोट भी नहीं आगे पीछे हुआ। वो कहते हैं कि जिसकी मुखालफत में सारे एक पेज पे आ गए थे वो हार गए, और कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार कामयाब तमाम वोटों से 100% वोट हासिल करने के बाद हम जीते। सुहेल आफरीदी ने कहा, मेरे खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि होम डिपार्टमेंट ने ख़त लिखा, इमरान खान से मुलाकात करवाएं। वज़ीर आज़म से मुलाकात कराने का कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। फिर कहते हैं मुझे वज़ीर आज़म ने एक मीटिंग के लिए कॉल की तो मैंने वज़ीर आज़म को कहा कि मैं भी इमरान खान से पूछ के बताऊँगा, मेरे असाब मजबूत है, मैं मीटिंगों में आने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूँ। सुहेल आफरीदी ने कहा, हम दलेर हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े बाबे ने क्या तीर मारा जो ये नौजवान डिलीवर करेगा। कहते हैं कि अब इनकी जानिब से ये कि बड़े बाबों ने कुछ नहीं किया तो ये नौजवान क्या डिलीवर करेगा। मैं 36 साल का हूँ, मैं डिलीवर करूँगा। आप बाहर मुल्कों में फ्लैट खरीदेंगे, आप नहीं डिलीवर कर सकते। हम यहाँ गरीब के बच्चे हैं, हम डिलीवर करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमल लेके रहेंगे, पुलिस के लिए जदीद असलहा खरीदेंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ। कहते हैं 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियों के हमने पैसे दिए वफाक को, 40 हमें मिली हैं, 30 अभी तक नहीं मिली जो हमने पैसे दिए हुए हैं, और 3 हमें नकारा गाड़ियां दे रहे थे। जो 30 हमारी पैसे दिए हुए हैं वो नहीं दी अभी तक हमें वफाक ने। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इमरान खान के विजन के मुताबिक करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस है, तमाम सरकारी मुलाजमीन अवाम के नौकर हैं, मेरे प्रोटोकॉल के लिए रास्ता बंद नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि बंद कमरों में ये जोश देख लें, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लीडरशिप दे रही है, करक के लिए स्कॉलरशिप देंगे। हम हर सूरत अपने लोगों के साथ खड़े हैं और हम हर सूरत आइन और कानून की जो पासदारी है वो करेंगे। वो ये समझते हैं कि आइन और कानून के लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के साथ खड़ा था और खड़ा रहूँगा और हर सूरत इमरान खान की कामयाबी होगी। अब ये तो वो जितने बड़े जिरगे कह रहे हैं, जितने बड़े जलसे कह रहे हैं, वो नज़र आ रहा है कि वो फुल फॉर्म में है। उन्होंने आज तीसरा बड़ा जलसा किया और वो हर सूरत अवाम के साथ अपना जो राब्ता है उसको जारी रखे हुए हैं। लेकिन जो इमरान खान जिस बयानिए की बात करते थे और वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत का मामला था, बिल आखिर वो हुआ। दूसरी तरफ कहा जाता था कि नहीं, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग कहते थे नहीं हम इनके साथ कोई बात नहीं करेंगे। फिर बिल आखिर बात भी शुरू हुई, सीज़ फायर भी हुआ। आज इस्तांबुल में एक अहम गेट टुगेदर हुई पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की, जहां पर दूसरा दौर आज मुकम्मल हुआ मुज़ाकरात का। और खुशाइंद ख़बर सामने आई है, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दूसरे दौर में अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्दी के ख़ात्मे का जामे प्लान अफ़गानिस्तान के हवाले कर दिया। पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में मुकम्मल हो गया। इस्तांबुल में तुर्किया की मेज़बानी में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात 9 घंटे तक जारी रहे। पाकिस्तान का 7 रुकनी वफद मुज़ाकरात में शरीक हुआ। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी और तरबियती कैंप के ख़ात्मे के मुतालबे पर कायम रहा। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान हुकूमत के सामने एक जामे मुसवदा तजवीज़ पेश किया। तालिबान हुकाम पाकिस्तानी तजवीज़ पर गौर व खौसखारी जारी रखेंगे। मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान ने फितना और ख़वारिज और दहशतगर्दी तंजीमों के हवाले से अपना वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। मुज़ाकरात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी, सरहदी ताउन और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के मौसर हिकमत अमली पर इत्तफ़ाक़ की राय पैदा करना है। पाक अफ़गान अमन मुज़ाकरात का पहला दौर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हुआ था, जिसमें तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने जंगबंदी में तौसीक़ की थी। सरहद पर कशीदगी के बायस चमन, खैबर, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कोरम की सरहदी राहदारियाँ 14वें रोज़ भी बंद हैं। इस तरह बाब दोस्ती, तूरखम, खुरलाची, अंगूर अड्डा और ग़ुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बुरदार गाड़ियाँ पाकिस्तान में दाखिल होने की मुंतज़िर हैं। अभी ये मुज़ाकरात जारी हैं। खुशाइंद रिपोर्ट है, सीज़ फायर हो चुका है और दोनों मुसलमान जो ममालिक हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। जिस बातचीत का मुतालबा और जो बयानिया इमरान खान और PTI की खैबर पख्तूनख्वा और क़यादत का था वही आगे बढ़ रहा है और वही कामयाब हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से सारे मामलात हल होंगे। हमारे जो सिपाही हैं वो भी महफूज रहेंगे और पूरी कौम महफूज रहेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।